سب سے پہلے میری طرف سے آپ سبوں کو اسلام قبول ہو. آپ ایک دوسرے کو اسلام کیجئے گا, ایک دوسرے کو کہیں خداوند آپ کو برکت دے. آپ سبوں کو ماؤں کا عالمی دن, صرف پاکستان میں نہیں ہے, یہ عالمی دن مبارک ہو. اور یہ مسیحی علماء نے اس دن کو مقرر کیا. کتنی اچھی بات ہے. ایک دن ہم باپ کا دن, فادرز ڈے رکھتے ہیں, پھر مزدوروں کا دن, تاکہ ایک دن مقرر کر کے خصوصی توجہ دے سکیں. عزیزو, چند باتیں ہیں جو بظاہر دنیوی ہیں لیکن کہنی چاہیے. ماں کا کوئی توڑ تو نہیں ہے نا, اس کا کوئی متبادل نہیں ہے. اور جو اخبارات میں ہم پڑھیں گے سنیں گے کہ وہ بچے کو کس طرح 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھتی ہے, کس طرح وہ دکھ برداشت کرتی ہے, کس طرح اس کی دیکھ بھال کرتی ہے, اس بچے کی خاطر اپنی خواہشات کو دبا دیتی ہے کہ مجھے یہ چیز کھانی چاہیے اور یہ نہیں کھانی چاہیے. اپنا آرام سکون برباد ہو جاتا ہے. بس اوقات بیمار ہو جائے تو دوائی بھی بڑی احتیاط سے کھاتی ہے, اور اگر خدا نہ کرے خدا اسے اولاد نرینہ سے محروم رکھے تو وہ ہمیشہ اداس رہتی ہے. وہ چاہتی ہے کہ خداوند اس کی گوگ کو ہرا کرے. ماں کی خواہش, ماں کی بچے کے لیے دیکھ بھال, اور جب بچہ جنم دینے کے قریب ہوتی ہے تو اس کی صحت کا اندازہ بھی آپ لگا سکتے ہیں. وہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب زندگی اور موت کا مسئلہ ہوتا ہے. وہ درد ذہ کے ساتھ بچہ جنم دیتی ہے. درد ذہ ہے, بڑی تکلیف ہے, لیکن بچہ پیدا ہونے کے بعد ماں کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی. یہ الہی انتظام ہے اور یہ خداوند کی طرف سے سب کچھ مقرر ہے. جب میں لیا اور راخل کے بارے میں پڑھتا ہوں تو ہر بار درد ذہ کے بعد وہ کہتی نہیں ہم پھر ایک اور بچہ پیدا کریں گی. خداوند کا فرمان تھا, بڑھو, پھلو, پھولو اور اس زمین کو معمور کرو. پھر علماء اکرام کہتے ہیں کہ ماں جب بچے کو پالتی ہے, اس کی پرورش کرتی ہے, تو رات اگر بستر گیلا بھی ہو جائے تو وہ پرواہ نہیں کرتی. وہ گیلے بستر پر لیٹی رہتی ہے. بچے کی فکر کرتی ہے کہ کہیں وہ گیلے بستر یا کمبل پر نہ ہو. اور پھر عزیزو, خود بیمار ہو جاتی ہے پر بچے کی فکر کرتی ہے. ماں کی تعریف میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. ہر مذہب, ہر دنیاوی مذہب, ہر نظریہ کے لوگ ماں کی اس ممتا کو اور ماں کے اس کردار کو کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتے. ماں جتنی بھی بڑی گنہگارہ کیوں نہ ہو, جتنی بڑی کمزور کیوں نہ ہو, غلطیوں سے بھری پڑی کیوں نہ ہو, اولاد کا وہ اچھا ہی سوچتی ہے, بشرطے کہ وہ دماغی توازن ٹھیک رکھتی ہو. ورنہ ماں بچے کے لیے اپنی جان قربان کر دیتی ہے. چند ماہ کی بات ہے, ایک ایسا شخص تھا جس نے مسیح کو قبول کیا, اور قبول کرنے کے بعد اس کے اہل خانہ کو بڑی تکلیف ہوئی, بالخصوص چچا تایا کے خاندان کو. انہوں نے اسے پکڑا, اس پر پیٹرول ڈالا, اسے آگ لگانے لگے. تو ماں جو قریب تھی اپنے جوان بچے کو بچانے کے لیے اس کے ساتھ لپٹ گئی. اپنے قریبی عزیزوں کو کہا پہلے مجھے آگ لگاؤ پھر میرے بیٹے کو آگ لگانا. یہ ماں وہ ہے جو نہ صرف بچپن میں بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے بلکہ ایک جوان بچے کو بھی بچانے کے لیے وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار رہتی ہے. مجھے یاد ہے جب میں مسیحی خدمت میں, کلیسیائی خدمت میں بڑا مصروف رہتا تھا, اکثر اوقات لیٹ آیا کرتا تھا, تو میری ماں میرا انتظار کیا کرتی تھی.
میں نے بیسوں دفعہ پیار سے بھی اور غصے سے بھی کہا آپ سو جائے کرو، میں کوئی بچہ ہوں۔ بظاہر میں بڑا تھا، لوگ مجھے پاسبان اور رہنما بھی کہتے تھے، لیکن ماں کی نظر میں بچہ ہی تھا۔ اور ایک ایسا جملہ جو ہمیشہ یاد رہتا ہے، ماں پوچھتی ہے بیٹے روٹی کھائی ہے؟ یہ وہ جملے ہیں جو وہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں اس وقت سے بولتی ہے۔ ایک جوان بچہ تو روٹی کھا ہی لیتا ہے نا، لیکن ماں کے دل میں وہ بات وہ ایسے جیسے بھری پڑی ہے کسی ٹیپ کی طرح۔ اور عزیزو، ماں ہی وہ پہلا سکول ہے، پہلا خوبصورت مدرسہ ہے جو ہمیں اچھا انسان بناتا ہے۔ لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی بچے ٹھیک نہیں ہیں، بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں ہے، لیکن تربیت کرنے والا پہلا عظیم ادارہ تو ماں ہی ہوتا ہے نا۔ اور یہودی ماؤں کی تو مثال ہی نہیں ملتی۔ یہاں لکھا ہے وہ 3 سال تک اپنے بچے کو دودھ پلاتی رہی، 3 سال تک دودھ پلاتی ہے، تاکہ ماں کی وہ قوت جو اس میں ہے وہی بچے کو ملے، اور ماں کی ممتا کا اسے احساس رہے، اور بچہ ماں کی شفقت کو محسوس کرتا رہے۔ یہودی مائیں جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اور 6 ماہ کا ہوتا ہے تو وہ اسے 10 احکام سناتی ہیں، اسے خدا کا کلام سناتی ہیں۔ ہم لوگ سمجھتے ہوں گے یہ ماں بیوقوف ہے جو بول رہی ہے، لیکن 6 ماہ کا بچہ جو ماں کے بطن میں وہ سنتا ہے، وہ اچھلتا ہے۔ جب خداوند یسوع کی ماں مقدسہ مریم الشبہ جو اس کی کزن ہے اس کے گھر پہنچتی ہے تو الشبہ کیا کہتی ہے؟ جب میرے خداوند کی ماں نے میرے گھر میں قدم رکھا تو بچہ مارے خوشی کے میرے پیٹ میں اچھل پڑا۔ 6 ماہ کا بچہ تھا۔ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نہ کلام مقدس کی اس طرح کی باتیں سنتے ہیں، نہ ہی انہیں شوق ہے، نہ ہی وقت نکالتے ہیں۔ ان کی ترجیحات اپنے چھوٹے چھوٹے دنیاوی کام ہیں، دنیاوی کام اور دنیاوی باتوں کے لیے وہ کئی گھنٹے فضول باتیں کرتے رہتے ہیں، ایسی سیاسی باتیں، ایسی منفی باتیں دہراتے رہتے ہیں، اور ان کا دماغ بھی نہیں تھکتا۔ جو ہی کلام کی باتیں انہیں سنانے شروع کریں تو وہ کہیں گے ذرا چھیتی مکانا، میں مصروف بڑا ہوا۔ تو جب ہم کلام مقدس کی ان باتوں کو نہ سنیں گے، نہ پڑھیں گے، تو کیسے ہم اچھی تربیت کر سکیں گے؟ پہلا مدرسہ، پہلا سکول ماں کی گود۔ اور حنا جیسی ماں جو دکھوں کا شکار تھی، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ وہ ہیکل میں سالانہ شکر گزاریاں پیش کرنے کے لیے جاتی تھی۔ کچھ خاندان سال میں 3 بار جاتے تھے، ہدیے نذرانے لے کر جاتے تھے، اپنے مویشی وغیرہ بھی وہاں قربان کرتے تھے۔ اور قربانی کا یہ اصول تھا، کچھ چربی وغیرہ یا کچھ حصے جلا دیے جاتے تھے، کچھ بانٹ دیے جاتے تھے، اور کچھ حصے خدمت گزار لوگوں کے لیے جو ہیکل میں خدمت کرتے تھے کھانے کے لیے رکھے جاتے تھے۔ یہ ہیکل میں خدمت کرنے والوں کے لیے ہدیے نذرانے، ان کے کپڑے وغیرہ لے کر جایا کرتے تھے۔ اور ایک بار حنا ہیکل کے باہر کھڑی ہے اور آنکھوں میں آنسو ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں۔ ایلی کاہن ہیکل کے دروازے پر کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے حنا کو دیکھا تو کہا کہ یہ عورت محسوس ہوتا ہے جیسے نشے میں ہے۔ انسانی سوچ دیکھیے گا، ہم ہمیشہ مثبت سوچ کی بجائے پہلے منفی سوچ کو دیکھتے ہیں۔ اور میرے دوست بتاتے ہیں جو بینکوں میں کام کرتے ہیں اور جو پولیس یا آرمی میں کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جب بھی ہم کسی شخص کو دیکھتے ہیں جو ہمارے دفتر میں آتا ہے تو ہم پہلے تنقیدی نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ کہیں یہ کوئی نقصان پہنچانے والا تو نہیں۔ یہاں بات تھوڑی فرق ہے، لیکن میں ایلی کاہن کی یہ بات بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے دل میں یہ نہیں آیا کہ جو ہیکل کے دروازے پر کھڑی ہے، جو اپنی
منتیں ماننے کے لیے، دلی مرادوں کے لیے یہاں آئی ہے، وہ اچھا ہی سوچ رہی ہوگی۔ بہرحال اس خوبصورت خاتون نے کہا، آئے میرے مالک، میں نشے میں نہیں ہوں، میں تو ایک ایسی عورت ہوں جو اندر سے ٹوٹی ہوئی ہوں، میرے رقیب مجھے تانے دیتے ہیں، مجھ پہ ہنستے ہیں، اور میں خداوند کی حضوری میں آئی ہوں اور ایمان رکھتی ہوں کہ وہ میری دلی مرادیں پوری کرے گا۔ خدا کا یہ بندہ ایلی اس کی بات سن کر یقین لایا، خوش ہوا اور اسے دعا دی، برکت کی دعا دی۔ وہ اپنے گھر چلی گئی اور پھر وقت مقررہ پر حاملہ ہوئی۔ خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کا خاوند الکانا اسے بہت پیار کرتا تھا۔ اس زمانہ میں، اس کلچر میں، ذرا کلچر کا لفظ ذہن رکھیے، اس معاشرے میں، اس طرز زندگی میں 2 بیویاں رکھنے کا رواج تھا۔ اس کی پہلی بیوی کے ہاں اولاد تھی، لیکن ہنا جس کے ہاں اولاد نہیں تھی، الکانا اسے بہت پیار کرتا تھا اور کہا کرتا تھا، کیا میں تیرے لیے 10 بچوں سے بڑھ کر نہیں ہوں؟ لیکن ماں کی ممتا یہ چاہتی تھی کہ خداوند اس کے بطن سے اسے اولاد عطا کرے۔ اور عزیزو، ہنا کی خوبصورت پہلی خاص بات جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ خداوند پر بھروسہ ہے۔ خداوند پر بھروسہ۔ وہ کسی دربار پر نہیں گئی، وہ کتنے سال انتظار کرتی رہی۔ ایک ایسی خوبصورت خاتون کا بھی میں ذکر کروں گا جس کا نام سارہ ہے۔ کئی دہائیاں منتظر رہی کہ خداوند اس کے بطن سے اسے اولاد دے۔ راخل جو اپنے خاوند کی بڑی ہی پیاری تھی، کئی سال اولاد سے محروم رہی، پر خداوند نے بھی اس کا امتحان بھی لیا، اس کی تربیت بھی کی، اور راخل کا نام سنہری حروف میں لکھا ہے جس طرح سارہ کا لکھا ہے۔ لیکن جب میں ہنا کی زندگی کے بارے میں پڑھتا ہوں تو میں اور زیادہ خوشی محسوس کرتا ہوں۔ ہنا کا کردار اور اس کا زندگی کا رہن سہن انتہائی قابل غور۔ ہنا چپکے دعا مانگتی رہی، دل میں مانگتی رہی، اور بالآخر خداوند نے اس کی سنی۔ اور حاملہ ہونے کے بعد جس طرح اس خاندان کا دستور تھا کہ وہ ہر سال، ایک گاؤں ہے نزدیک ہی، وہاں وہ جایا کرتے تھے جہاں ہیکل تھی۔ اسے کہا گیا کہ آؤ اپنی شکر گزاریاں وہاں پیش کرنے کے لیے جائیں، پر اس نے کہا ابھی نہیں، میں اس وقت جاؤں گی جب میں اپنے بچے کو وہاں ہمیشہ کے لیے چھوڑوں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، ہم تو بکرا یا مینڈا دے کر بھی شیخیاں مارتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنا بیٹی یا بیٹا خداوند کو دے دیتے ہیں، اور کیا کہتی ہے، میں اس کا دودھ چھڑا لوں۔ پہلے دودھ کتنے سالوں کے بعد چھڑانا ہے؟ 3 سالوں کے بعد، اور 3 سال کے بچے کو خدا کے گھر میں چھوڑانا ہے۔ اس کی سوچ کو میں داد دیتا ہوں۔ پہلے 3 سال اس نے اپنی گود میں پرورش کی، اور 3 سال کے بعد وہ اس کی پرورش ہیکل میں کرنا چاہتی ہے۔ کن کی نگرانی میں؟ اچھے استادوں کی نگرانی میں۔ کس ماحول میں؟ اچھے ماحول میں۔ 2 باتیں ذہن میں رکھیے گا، ماں کے بعد اچھے استاد اور اچھا ماحول۔ ہم ایک دوسرے کو کہتے رہتے ہیں نا کہ ہم اچھے ماحول میں نہیں رہتے، ٹھیک بات ہے۔ ابلیس نے ہمارے ماحول کو انتہائی غلیظ بنا دیا ہے۔
انتہائی خطرناک بنا دیا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو اکیلے باہر بھیجنا نہیں چاہتی۔ یاسر ہمارا بیٹا جو ہمارے ساتھ چرچ میں خدمت کرتا ہے، کمپیوٹر پروگرام وہی چلاتا ہے، اکثر جب میرے ساتھ وہ بیٹھ کے لیٹ رات 10-11 بجے تک کام کرے تو اس کی ماں کا اور ابو کا فون آتا رہتا ہے بار بار، کہاں ہو، کتنے بجے آؤ گے؟ تو پھر مجھے بھی اپنی ماں کا وہ زمانہ یاد آ جاتا ہے کہ یاسر کی کتنی فکر ہے ان کو۔ وہ کہتے ہیں ہم تجھے لینے آئے، وہ کہے گا نہیں انکل جی کے ساتھ ہوں، اور کبھی کبھار میں کہتا ہوں ان کو فون کر دے میں تجھے وہاں چھوڑ کے آؤں گا۔ کتنا فرق پڑتا ہے جب ہم والدین کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ میں محفوظ ہاتھوں میں بیٹھا ہوا ہوں، میں محفوظ ماحول میں ہوں۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، 3 سال کے بچے کو ہیکل میں ایلی کاہن کی نگرانی میں چھوڑ آنا، اور وہاں جو استاد تھے وہ اس کو کیا سکھاتے؟ ابھی تو انہوں نے اس کی پرورش کرنی تھی نا، اس کو ٹائم پہ دودھ دینا تھا، ٹائم پہ روٹی دینی تھی۔ اور مجھے رومن کیتھولک کلیسیا کا ایک ماحول بڑا اچھا لگتا ہے۔ وہ بچوں کو 3-4 سال پہلے پڑھاتے ہیں، اس کے بعد انہیں سیمنری کرواتے، اور کم از کم بچہ 10 سال تک ان کے اس ماحول میں رہتا ہے۔ اور میں ان بچوں کو دیکھ کے پھر حیران ہو جاتا ہوں۔ ایک دیہاتی سا بچہ، ایک عجیب و غریب ماحول سے آیا ہوا بچہ، ایک بستی میں رہنے والا بچہ جہاں کا ماحول کوئی ایلیٹ کلاس ماحول نہیں ہے، وہ بچہ 10 سال کے بعد جب باہر نکلتا ہے تو وہ پہچانا نہیں جاتا، اور خاندان کا وہ فرد نہیں لگتا، ایسا لگتا ہے یہ انوکھا ہے، یہ الگ ہے ان سے۔ زمانہ قدیم میں اور بالخصوص پرانے عہد میں کہانت کا کام کرنے والے، خدمت کرنے والے، ان کا لباس بھی مختلف ہوتا تھا۔ ان کو سکھایا جاتا تھا تم نے اٹھنا بیٹھنا کیسے ہے۔ وہ کلیسیا کے نمائندے نہیں ہوتے، وہ خدا کے نمائندے ہوتے ہیں۔ بے شک کلیسیا انہیں کہتی رہے ساڈا خادم ہے، ساڈا خادم ہے، تو آڈا کا ہے تسی کی دیندے ہو؟ خادم تو خدا کا ہے، خدمت تو وہ خدا کی کرتا ہے، اور آپ پر تو اس کا احسان ہے، آپ تو اس کے قرض خواہ ہیں۔ یہ بھی سوچنے والی باتیں ہیں نا، لفظ معمولی ہیں لیکن ان کے معنی بڑے گہری ہیں۔ آپ کا تو وہ رہنما ہے، آپ کا تو وہ پاسباں ہے، اور ماں چھوڑ آئی ہے وہاں پر کہ یہ میرا بیٹا یہاں خدمت کرے گا، سمپلی خدمت کرے گا اس ہیکل میں۔ اس کے ذہن میں اس سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ ابھی تھوڑا سا بڑا ہوا تو خداوند نے اس پر ایک مہر لگانی چاہی۔ وہ مہر کیا تھی؟ وہ وہاں کو بہت اچھے خوبصورت بستر میں نہیں لیٹتا تھا، عام سا گدا سا چٹائی بچھی ہوئی تھی اس پہ لیٹا تھا، اور اس کے قریب کیا تھا؟ غور کیجئے گا، عہد کا صندوق اس کمرے میں وہ سوتا تھا۔ ابھی میں کہہ رہا تھا نا کہ باپ کو ماں کو احساس ہوتا ہے کہ یاسر محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ اس بچے کا اندازہ لگائیے گا کہ عہد کا صندوق جب وہ بیل گاڑی پر رکھ کے اسے لے جاتے تھے تو قومیں شکست کھاتی تھی، اس کی دہشت تھی۔ کیوں؟ اس میں 10 حکم تھے، اس میں خدا کا کلام تھا، اس میں وہ 2 تختیاں تھیں جن پہ خدا کا کلام لکھا ہوا تھا۔ اور یہ پیارا سا چھوٹا سا بچہ نہ ماں کی محافظت میں ہے، نہ باپ کی محافظت میں ہے، بلکہ خدا کے کلام کی محافظت میں ہیکل کے ماحول میں رہتا ہے۔ یہاں تھوڑا سا موازنہ کیجئے گا، میں اور آپ اپنے بچوں کو کس ماحول میں رکھتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں گرجا گھر کا ماحول اچھا نہیں ہے، اس کو گھر سے نکلنے نہ دو۔ ہماری سوچ تو کافی منفی ہے۔ ہم تو کاہن بھی اچھے نہیں چنتے کہ کہیں ان سے اچھی باتیں نہ سن لے۔ ہم تو کاہن بھی وہ چنتے ہیں جو جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تاکہ ہم ان پہ روب ڈال سکیں۔ وہ کاہن جو اچھا
علم رکھتا ہے اور اچھا کھاتا پیتا ہے خدا کے فضل سے، اس کو تو ہم کہتے ہیں نہیں ہے مغرور بڑا ہے، اپنے انہوں بڑا سمجھتا۔ وہ کاہن چنتے ہیں جس کی وہ گاہے گاہے بے عزتی کر سکیں۔ عزیزو، یہ پیارا سا بچہ خوبصورت ماحول میں عہد کے صندوق کے قریب ایک دن آواز سنتا ہے، اور آواز کیا ہے؟ سیموئیل۔ اور وہ حیران ہے، آواز تو آ رہی ہے پر کوئی شخص نظر نہیں آ رہا۔ اور یہ اس دور کی بات ہے جب خداوند کئی سالوں تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ زمانہ قدیم میں خدا پکارا کرتا تھا، آواز دیا کرتا تھا، اور اس نے آدم اور حوا کو بھی آواز دی نا، اے آدم تو کہاں ہے؟ اور جب بلام موابی شخص خدا کے لوگوں پر لعنت کرنے کے لیے جا رہا ہے، اور جس گدھی پر وہ بیٹھا تھا، تو خداوند نے اس گدھی کو روک دیا کیونکہ وہ گدھی کو مار رہا تھا۔ گدھی آگے نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ اسے وہاں خداوند نظر آ رہا ہے فرشتہ کے روپ میں۔ اس کو کہتے ہیں خدا کا ظہور۔ اور آواز کیا آئی، تو مجھے کیوں مارتا ہے؟ یعنی زمانہ قدیم میں، پرانے عہد میں، خدا مختلف وسیلوں سے اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہا۔ یہ کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے، ہم جس کہکشاں میں رہتے ہیں وہ سورج ہے، اور اس سے بڑی بڑی کہکشائیں اس کائنات میں واقع ہیں۔ کئی نوری سال، کئی ارب کلومیٹر کا فاصلہ ہے وہ۔ عزیزو، یہاں خداوند آج عرصے کے بعد، وہ کئی سال ایلی کاہن پر بھی نہیں ظاہر ہوا۔ خداوند ایلی سے خوش نہیں رہا۔ کیوں؟ کہ ایلی بچوں کی تربیت اور تنبیہ میں سست پڑ گیا۔ عزیزو، اب خداوند ایلی سے ہم کلام نہیں ہو رہا، خداوند اب ہم کلام ہو رہا ہے، تو وہ کس سے؟ چھوٹے سے بچے پر جو اس کی محافظت میں ہے، جو اس خوبصورت ماحول میں ہے، اور بچہ اتنا تابع دار۔ جب آپ 3 سال کے بچے کو ہی سکھانا شروع کر دیں گے، اٹھ پانی لا، اٹھ چائے لا، تو وہ تو تابع دار بن جائے گا نا۔ اور جب آپ اسے تنگ کریں گے تو وہ بھی ڈھیٹ سا بن جائے گا نا۔ اس کو گالی نکال کے بلائیں گے، ماریں گے تو وہ اور ڈھیٹ ہو جائے گا نا۔ عزیزو، بھاگ کے جاتا ہے اور کہتا ہے تو نے مجھے بلایا ہے؟ کہ نہیں بیٹے، میں نے نہیں بلایا، جا کے سو جا۔ دوسری بار کچھ دیر بعد پھر آواز یہ سیموئیل، پھر اٹھ کے بھاگ جاتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کون مجھے تنگ کر رہا ہے، میری نیند خراب ہو رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے۔ پھر ایلی نے کہا جا سو جا۔ پھر تیسری بار آواز آئی ہے سیموئیل، اب 2 بار ہے سیموئیل سیموئیل۔ اور عزیزو، سیموئیل کتنا پیارا لفظ ہے۔ عبرانی میں کہتے ہیں کہ خدا کی طرف سے کوئی خاص شخص، اور اس کے ایک اور معنی ہے خداوند سے مانگ کر پایا ہوا شخص۔ تو اب خداوند کی آواز سنتا ہے۔ اب ایلی جان گیا کہ اس کمرے میں جو آواز آئی ہے اور 3 بار آئی ہے، تو کہا اب کے بار تجھے یہ آواز آئے تو کہنا اے خداوند فرما، تیرا بندہ سنتا ہے، میں حاضر ہوں، میں سن رہا ہوں۔ اور خداوند نے اس سے وہ باتیں کی جو ایلی کاہن کے بچے بد کرداری کی حالت میں کرتے تھے، اور کہا میں نے تجھے چن لیا ہے۔ اس زمانہ میں عزیزو، جب خدا کسی سے ہم کلام ہوتا تھا تو یہ ایک بہت بڑی نشانی ہوا کرتی تھی کہ خداوند نے اس شخص کو چنا۔ اب ماں وہاں چھوڑ کے آئی ہے کہ یہ خدا کے گھر میں خدمت کرے گا، اور اس سے پہلے زمانہ قدیم میں ملک کنعان میں، جہاں بہت بڑے بڑے بت ہوا کرتے تھے اور ہیں،
देवी इस्तारात का बुत और एक और बहुत बड़ा बुत जिसके बहुत सारे पैरोकार हैं दुनिया में। वहाँ लोग अपने बच्चे कुर्बानी के लिए पेश करते थे। वहाँ पर खूबसूरत छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ जवान होती थी और वो देव दासनियों का काम करती थी। अजीजों, यहाँ एक छोटा सा बच्चा खुदावंद की आवाज़ सुनता है, उसके कलाम, उसके अहद के संदूक की मुहाफ़ज़त में रहता है और खुदावंद उसे मुकर्रर कर देता है और उसे कह दिया जाता है कि तू मेरा अगला काहिन होगा। गौर कीजिए, माँ की दिली मुराद क्या थी? ऐ खुदावंद तू मेरी झोली भर दे। उसकी दूसरी ख्वाहिश थी और अहद था कि मैं ये बच्चा जो तुझसे मांग के लिया है, तेरी हैकल में तेरे लोगों की खिदमत के लिए दे दूंगे। दो ख्वाहिशात, बस, और कुछ नहीं मांगा। अब खुदावंद की बरकत देखिए, हम छोटी छोटी बातें करते हैं, छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं। हमारी दुआओं में भी तो चीज़ें मांगना ही होता है ना। या दूसरों को कहते हैं खुदावंद ऐसा पठा बिठा। हमारी तो दुआएं भी बड़ी अजीब हैं और दुआओं में हम खुदा को भी कभी कभी झिड़क देते हैं और कभी कभी कहते हैं अभी कर, इसी वक्त कर। हम हन्ना की तरह आंसू बहा के चुपके तो दुआ नहीं करते ना। खुदावंद की बरकत देखें, माँ की ख्वाहिशात से कई गुना बढ़कर बच्चे को अच्छा माहौल भी दे दिया, बच्चे को इज्जत भी दे दी, उस बच्चे को काहिन भी बना दिया, एक और रुतबा उसे काजी बना दिया। काहिन, काजी और उसके बाद नबी बना दिया। एक ऐसी दुआ मांगने वाली माँ, खुदा का खौफ रखने वाली माँ, खुदा उसके बच्चे को कितनी इज्जत और सरफराजी अता करता है। माएँ मुझे कह तो देती हैं कि असी ध्यान ने बच्चे संडे स्कूल जान, असी ध्यान ने बच्चे गिरजे जान, तो बच्चों को आप भेजते नहीं हैं। जबरन काम पे भेजते हैं जहाँ 100-200 दिहाड़ी मिलती है, 2-4 घंटे काम करने के बाद छोटी उम्र में भेज देते हैं, चलो इसकी जेब खर्च आ जाएगी। वहाँ नहीं भेजते जहाँ बरकत तवक्कुआत से ज़्यादा मिलती हैं। मांगा हुआ बच्चा काजी बन गया, मांगा हुआ बच्चा काहिन बन गया और मांगा हुआ बच्चा नबी बन गया। अजीज़ो, हन्ना की खूबसूरती खुदावंद पर मुकम्मल एतमाद। पहली बात मैंने बताई थी उसकी ख्वाहिशात और दुनियावी फ़िक्रें थी। फिर मैंने बताया कि उसका डर और खौफ था और फिर मैंने बताया कि बेटे की तरबियत ऐसे हाथों में दी जो सचमुच खुदा के लोग थे। फिर मैंने बताया अच्छे उस्ताद की निगरानी में अच्छी जगह पर उसे रखा। अजीज़ों, मैंने बड़ी दफ़ा बताया कि मैं भी गांव में पैदा हुआ। हमारी बहनें तो पहली जमात से ही हॉस्टल में चली गईं और हम जो लड़के थे हम छठी जमात में सियालकोट मिशन स्कूल पढ़ने गए और वो वक्त था कि हम अपने घर से निकले और फिर ज़िंदगी भर सफ़र ही करते रहे, एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल, एक स्कूल से दूसरे कॉलेज और एक कॉलेज से दूसरी यूनिवर्सिटी। बहुत सारे करीबी अजीज़ों को हम गाहे गाहे भी नहीं मिल सकते थे। जो आजकल रवाज है, माँ स्कूल से छुट्टी करवा देती है और कहती है मेरी फुफी दी जिहड़ी सस है ना, अगों ओदा जिहड़ा जवाई है ना, उन्हां दी नूंह है तो उन्हां दी फौतगी है तो उन्हां दी बरसी उत्थे जाना है। अजीज़ों, हन्ना को फिर खुदावंद ने और एजाज़ क्या दिया। हन्ना 3 बेटों और 2 बेटियों की माँ बन गई। कितना बड़ा बोनस है ना। और एली क्या कहता है, वो कर्ज
لفظ پر غور کیجئے، وہ قرض جو تو نے خدا کو دیا ہے، خدا اس کے عوض تجھے بہت زیادہ دے۔ ہم کہتے ہیں خدا کو دے کے تو دیکھو نا۔ جب ہم چرچ میں جیب میں ایسے چپ چپ کر کے دیکھتے ہیں 10 روپے نے کہ 20 روپے نے کتے 50 دا نوٹ نال تھی نہیں جڑے آ مجھے کئی بار لوگوں نے غلطی سے بھی زیادہ دے دیے اور میں ہنس پڑتا، میں مذاق کرتا تھا کہ بھائی جی آج کی گل ہے۔ اور گرجا گھر میں آج سے 30 سال پہلے تو سکے ڈالا کرتے تھے، اور ہر وقت یہی سوچ ہوتی تھی مشن کی دے گی سانو، تنظیم کی دے گی، پادری الطواف کی دینا ہے کی دینا ہے، فلاں پادری کیا دیتا ہے، فلاں مشنری کیا دیتا ہے، یہی سوچتے رہنا ہے۔ فائدہ کی اس گرجے کا؟ سانو کی فائدہ؟ دنیاوی فائدہ۔ ہمیں روحانی باپ سمجھیے گا، ہمیں کوئی بزنس مین نہ سمجھیے گا کہ کی دیاں گے تانوں۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں جی تو لینی ہے تو پھر کسی اور اچھے جے بندے دے دیا گا جڑا لالچی نہ ہوئے، جڑا کدی کدی ساڈا بھی خیال کرے، پھر ہم یہ سوچیں گے نا۔ پیاری بہنوں اور پیارے بھائیوں، خدا نے اس کو اور بہت زیادہ عطا کر دیا۔ یہ خوبصورت مثال میں نے آج ماں کی دی ہے جو روتی تھی، فریاد کرتی تھی، اور بالآخر خداوند نے اس کو وہ کچھ عطا کر دیا جو اس کی سوچوں سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے دوسرے حصے میں جو نصیحت ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آئے میرے بیٹے، باپ کے فرمان کو بجا لا، مان، باپ کے حکم کو مان۔ اور اس کے آگے خوبصورت حصہ کیا ہے؟ میرے ساتھ مل کے بولے گا، اور ماں کی تعلیم کو نہ چھوڑ۔ ماں کی تعلیم بڑی زبردست ہوتی ہے۔ وہ اس ننھے منھے بچے کے خوبصورت دماغ پر، جو صاف ستھرا دماغ ہے، اس پر اثر کرتی ہے۔ اور میں نے بتایا نا کہ یہودی مائیں تربیت پر بہت زور دیتی ہیں۔ ایک یہ واقعہ بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نیو یارک میں گرجا گھر کے بہت بڑے پریسبیٹیرین خادم ہیں، وہ کہتے ہیں ان کا بچپن ایک ایسے پڑوسی کے ساتھ گزرا جو یہودی خاندان تھا، اور کہتا ہے ایک ہفتے میں 2-4 بار موقع مل جاتا تھا۔ ان کی دیواریں تو ہوتی نہیں ان کے گھروں میں نا، ایک چھوٹی سی ہیج بنی تھی کیاری کو یا صحن کو جدا کرنے کے لیے، تو پادری صاحب کہتے ہیں وہاں کٹھے کھیلنے لگ جاتے تھے۔ اور 10-15 منٹ کے بعد کبھی اس یہودی بچے کی ماں باہر آ جاتی تو کیا کہا کرتی تھی؟ کہتی ہے میں تینوں کنی باری کیا ہے تو غیر قوماں دے بچے نہ کھیڈیا کر۔ ایک مسیحی بچوں کہہ رہی غیر قوماں دے بچے نہ کھیڈیا کر، یعنی جو میری تربیت ہے یہودی ماں کے طور پر وہ دوسروں کی نہیں ہو سکتی۔ اور اب وہ عظیم خدا کا خادم، امریکہ کا مشہور و معروف خادم، اس کے سرمنز مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، اور وہ ایک کامیاب خدا کا خادم ہے۔ وہ ہنستے ہنستے بتاتا ہے کہ دیکھو بچپن میں مجھے روکا گیا کہ تو نے ہمارے بچے سے نہیں کھیلنا، تو غیر قوم کا بچہ ہے، اور اب خداوند نے مجھے بھی مخصوص کر کے دوسروں کی رہنمائی کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ ماں کی نصیحت کیا ہے؟ جو میں تعلیم تجھے دیتی ہوں ان کو اپنے دل پر باندھے رکھ، دل میں جگہ کرنے دے۔ دل بہت بڑا سٹور ہے۔ ہم کہتے ہیں جی میرے دل میں جو بات ہے میں بھول نہیں سکتی، کیا نا؟ دل میں رکھ، اور میری جو تعلیم کی باتیں ہیں ان کو اپنے گلے کا توق بنا لے۔ اب وہ جو تعلیم والی باتیں ہیں، وہ جو تربیت والی باتیں ہیں، ان کو ہار بنا کے، لاکٹ بنا کے گلے میں ڈال لیں۔ اب یہ ہے لفظی ترجمہ، اس کے معنی کیا ہے؟
کیونکہ ہم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ لفظی باتوں پہ اڑے رہتے ہیں. جس طرح میں نے ایک دن بتایا تھا نا, کہتے بس تیل نہ یہ مسا کرو. مسا کرنے کی روح کو سمجھنا ہے, مسئلہ تیل کا نہیں ہے. سیموئل کو خدا تیل سے تو نہیں مسا کر رہا نا, آواز دے رہا ہے نا. خدا تو ڈائریکٹ بلا لیتا ہے نا. بین ہی عزیزو, گلے کا توق بنانے کا مطلب ہے اس کو بھی تو یاد رکھ اپنی زندگی میں, اس کو ذہن میں رکھ لے. اس کا لوگوں نے غلط مطلب کیا لیا ہے, تویز بنا لیا ہے. اس میں ایک دو آیات لکھ لی ہیں, اس میں چند ایک اردو عربی انگریزی کے لفظ لکھ لیے اور وہ گلے میں ڈال لیے. کیا ہے جی, یہ لاکٹ ہے, یہ گلے کا توق ہے. اور پھر یہ دل میں رکھنے کے بعد اور گلے کا توق بنانے کے بعد کیا ہوگا؟ فائدے, تربیت, اور اس کے بعد میں نے کہا نصیحت. اور اب فوائد پر غور کیجیے گا. پہلا فائدہ کیا ہے؟ یہ چلتے وقت تیری راہبری کرے گا. اونچی آواز میں بولیے گا, ماں کی تعلیم چلتے وقت تیری راہبری کرے گا. آمین. ماں ساتھ نہیں ہے لیکن وہ جو تعلیم دی ہے وہ راہبر بن گئی ہے. ہم خدا کے کلام کو جب دلوں میں بسنے دیتے ہیں تو وہ کلام ہمارا راہبر بن جاتا ہے, وہ کلام ہماری راہبری کرتا ہے. پھر عزیزو, اور سوتے وقت تیری نگہبانی کرے گی. یہ بھی میرے ساتھ مل کر بولیے گا, ماں کی تعلیم سوتے وقت تیری نگہبانی کرے گا. اور ہم 23 زبور میں اور زبور 121 میں یہی کچھ پڑھتے ہیں. اور آخری بات, ماں کی تعلیم, اونچی آواز میں, ماں کی تعلیم جاگتے وقت تجھ سے باتیں کرے گی. آمین آمین. سوتے وقت بھی ماں کی تعلیم کام آئی, راہ چلتے بھی ماں کی تعلیم کام آئی, اور جاگتے ہوئے بھی ماں کی تعلیم کام آئی. یہ نصیحت ہے ماں کی طرف سے. میں نے ماں کا کردار بتایا حنا کے روپ میں, میں نے اس کا عملی کردار آپ کے سامنے رکھا. میں نے اس کی ڈیڈیکیشن, جس طرح اس نے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھی. اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ جو قرض اس نے خداوند کو دیا ہے, خداوند اس قرض کے عوض اسے بہت کچھ عطا کرتا ہے. کلام مقدس میں بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے. میں بائبل مقدس کے انبیاء کا ذکر کروں گا, کسی اور نبی کا نہیں. وہ سارے گر گئے کمزوری کی حالت میں. عظیم نبی داؤد بھی گر گیا تھا, عظیم نبی سلیمان بھی گر گیا تھا, ابراہیم بھی گر گیا تھا. ہم بھی گرتے ہیں, روز گرتے ہیں. لیکن میں نے سیموئیل نبی کے بارے میں ایسی کوئی بات نہیں پڑھی. ہیلیلویا کہیے گا, ہیلیلویا. کیسا بچہ ماں نے پیدا کیا اور کہاں اس کی تربیت ہوئی, وہ سب سے بڑھ گیا. یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے ماں کے لیے اور سیموئیل کے لیے. داؤد کے لیے بڑا اعزاز تھا, وہ بادشاہ تھا, وہ نبی تھا, وہ موسیقار تھا, وہ شاعر تھا. اس کا نام آج بھی بنی اسرائیل بڑے فخر سے لیتے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں. اس کے بارے کہا گیا, یہ میرا بندہ ہے جس سے میں خوش ہوں. لیکن سیموئیل وہ ہے جو ان کو بھی مسا کرنے والا ہے. سیموئیل وہ ہے جسے خداوند نے بڑی عزت دی. آئیں عزیزو, ماؤں کے عالمی دن کے موقع پر ماں کو دنوی لحاظ سے بھی ضرور دیکھیں, لیکن بائبلی نقطہ نگاہ سے دیکھیں کہ مسیحوں کی ماں کیسی ہونی چاہیے, ایمانداروں کی ماں کیسی ہونی چاہیے, اور ایماندار ماں کے بچے کیسے ہونے چاہیے. اپنے اندر جھانکیے گا, اپنے آپ کو پرکھنے کی کوشش کیجیے گا. ہم صرف برائے نام دن نہیں مناتے, ہم ایسے دنوں پر کچھ نہ کچھ
سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خداوند آپ کو آج کے زندگی بخش کلام کے وسیلہ ڈھیروں روحانی اور دنیوی برکات سے مالا مال کرے۔